جیسے کہ سر آپ عمران خان کی زندگی پر کتاب لکھ چکے ہیں تو آپ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ کا بہت علم ہے. تو شوکت خانم کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا، اداکارہ جو فریال گوہر ہیں انہوں نے اس میں جو اپنا کردار ادا کیا، جو احسان کیا، تو کس طرح سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ اپنا نام بھی ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ کام کر جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اچھا، تو پاکستان میں بڑے بڑے بھلے سے بھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھے لوگ ہیں، انتہائی زیادہ سخاوت کرنے والے لوگ ہیں، صدقہ و خیرات دینے والے لوگ ہیں. آپ نے فریال گوہر کی بات کی ہے، تو اس تقریب میں میں موجود تھا جس میں فنڈ ریزنگ میں تقریباً 12 سال سے جا رہا ہوں وہاں پہ. شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ، یہ رمضان المبارک میں 2 دفعہ وہ فنڈ ریزنگ افطاری کرواتے ہیں، ایک رمضان کے آغاز پہ اور ایک رمضان کے آخر پہ. فریال گوہر نے وہاں پہ بتایا گیا جی کہ انہوں نے اپنی ایک کوٹھی ڈونیٹ کی ہے اس کے لیے، فنڈ کے لیے، شوکت خانم کے لیے. تو پتہ چلا جی کہ انہوں نے زمان پارک میں ان کی کوٹھی تھی جو ان کی وراثت میں ان کو ملی تھی، انہوں نے ڈونیٹ کر دی اور انہوں نے کہا جی آپ بیچ لیں. تو وہ 1.25 کروڑ روپے کی بکی تھی وہ کوٹھی، اور ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا. بہرحال وہاں پہ بے شمار لوگ 25 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ ایسے لوگ ڈونیشن دینے والے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. وہاں پہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس سے اگلے سال جب فریال گوہر نے یہ 1 کروڑ کی 1.25 کروڑ کی کوٹھی دی تھی، تو عتیقہ اڈو اداکارہ ہیں، انہوں نے بھی 1 کروڑ روپیہ جمع کروایا تھا اس فنڈ ریزنگ میں. تو بھلے سے بھلے لوگ ہیں، اللہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے وہ اللہ کے ہاں اس طریقے سے وہ فنڈز دیتے رہتے ہیں، اور اپنا نام بہت سے لوگ، کئی لوگ اگر کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی آ جائے، وہ بھی دوسروں کے لیے انسپریشن ہوتی ہے، اس سے موٹیویشن ہوتی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، بلکہ تو سب کو جو دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نام آنے دیں تاکہ دوسروں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے. بہرحال جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ آئے، وہ بھی اپنی طرف سے درستی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے پھر ڈونیشن دیتے ہیں. ہاں بالکل، وہ بھی لوگ ہیں ایسے بے شمار لوگ ہیں. مثلا علیم خان نے پچھلی دفعہ 6 کروڑ روپیہ دے دیا تھا. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کچھ لوگ ان سے پھر دوسرے لوگوں کے لیے وہ حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے، وہ بھی پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی پیسے اسی طریقے سے فنڈز دیتے ہیں. اچھا، وہ مجھے پھر فریال گوہر کے حوالے سے یہ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تو وہ وہاں پہ 95 کی بات ہے، میں ان دونوں مونڈا یسٹ میں تھا، رپورٹنگ کرتا تھا وہاں پہ. تو ایک ورک شاپ تھی ANF کی. آج کے برگیڈیئر اعجاز شاہ ان دنوں ANF کے پنجاب میں ANF کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے وہ ہیڈ تھے. تو اس ورک شاپ میں میڈیا ورک شاپ تھی، تو اس میں فریال تالپور بھی میں بلائی گئی تھی، انہوں نے تقریر بھی کرنی تھی. تو باقی دوسرے گیسٹ تھے، ہم تو بطور صحافی وہاں پہ اس میں شامل ہوئے تھے. میں مونڈا یسٹ کی طرف سے وہاں گیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ فریال گوہر نے جیسے ہی وہ پورے دن کی ورکشاپ تھی، تو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد وہاں پہ چائے کا وقفہ ہوا، تو انہوں نے ہلا گلا مچا دی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں گھر سے نہیں چائے پی کے آئے، ادھر سے چائے پی رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ وقار عظیم، میرا خیال کوئی ایسا نام تھا، MD PTV تھے. تو ان کے اوپر بھی، ان کے ریلیٹیو تھے، ان کے اوپر بھی انہوں نے شدید تنقید کی کہ یہ کیسے ڈرامے بناتے ہیں، کس طرح کے ڈرامے بناتے ہیں. بڑی سی گاڑی ہوتی ہے، خوبصورت عورت ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈرامہ بنا دیتے ہیں، اس میں کوئی اصلاحی پہلو نہیں ہوتے. یہ 95 کی بات ہے. تو اب بھی ماشاءاللہ سے وہی کوئی، بلکہ اس سے بھی بگڑ گیا یہ سلسلہ، ڈرامے جس طرح کے پاکستان میں بن رہے ہیں. اچھا، تو اگلی بات انہوں نے پھر فریال گوہر نے یہ کی کہ ہمارے حسنین صاحب ایڈیٹوریل میں تھے، میں ان دونوں نوائے وقت میں نہیں تھا، وہ نوائے وقت ایڈیٹوریل میں تھے، وہ اس کے تھے نقابت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اسٹیج سیکرٹری. انہوں نے یہ کہہ کے بلایا ان کو کہ اب آپ کے سامنے حسن و جمال کا مرقع، جو اپنی حسن میں اپنی مثال آپ ہیں، وہ آپ کے سامنے ابھی خطاب کریں گی. یہ سننا تھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ میرا کون سا تعارف ہے؟ میرا تعارف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ حسن و جمال، میرا اصل تعارف وہ کروانا چاہیے تھا. ان کی کلاس لی انہوں نے، وہ جب وقفہ سب کے سامنے. اچھا، وہ جب وقفہ ہوا تو ہمارا چونکہ سب لوگوں کا تعارف کروایا گیا تھا، 30-35 لوگ تھے. اچھا، تو اس میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ میڈم اگر آپ کا یہ اداکاری تعارف نہیں ہے، فنکاری تعارف نہیں ہے، آپ فنکارہ ہیں، اداکارہ ہیں، مشہور و معروف ہیں، ماشاءاللہ آپ حسن و جمال میں واقعی ویسے ہی ہیں جیسا انہوں نے کہا ہے حسنین جاوید صاحب نے. تو اگر آپ کا یہ تعارف نہیں ہے تو اور آپ کا کون سا تعارف ہے؟
تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی کہ میں تو مون ڈائجسٹ کے بندے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. ایسا کیوں کہا؟ ایسا وہ جب میں گیا اپنے باس کے پاس تو انہوں نے کہا، میں نے ان کو جا کے سارا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انہوں نے ایک ڈرامے میں کام کیا تو اس حوالے سے طوائف کا ان کا کردار تھا، وہ ہم لکھتے رہے. تو ان کو اس وجہ سے سلمان شاہ ان کے خاوند تھے، میرے خیال سلمان شاہ ہی نام ان کا ہے بلوچستان کے، تو اس وجہ سے طلاق ہو گئی تھی ان کی، تو اس وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر رہی تھی. تو بہرحال یہ پھر یہ واقعہ جو ہے بھولنے والا نہیں ہے. اور لنچ کے دوران اس وقفے سے پہلے وہ چلی گئی تھی، اگر لنچ کے دوران بھی وہ وہاں پہ موجود ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ مزید ہلا گلا بھی وہاں پہ ہوتا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سٹانس تھا، ان کا جو موقف تھا وہ کافی حد تک درست تھا.